مصليا ومسلما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاسألوا أهل الذكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستو، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج کا ہمارا پروگرام تکمیل بخاری مولانا ابو بکر صاحب کی تکمیل پر یہ پروگرام منعقد کیا گیا، تو اس میں خصوصی بیان تو استاد العلماء استاد محترم حضرت علامہ مولانا حنیف رحیل صاحب بیان فرمائیں گے، لیکن میں دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات کہ علماء کی فضیلت کیا ہے، دوسری بات کہ آج کل کے دور کے اندر، اس سوشل میڈیا کے دور کے اندر علماء کے ساتھ تعلق کس قدر ضروری ہے۔ تو جہاں تک تعلق ہے میری پہلی بات کا کہ علماء کی فضیلت کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کلام مقدس میں فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ کلمہ حصر آ گیا، ترجمہ یوں کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علماء ہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کثیر کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عالم وہ شخص ہے، عالم اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کو مرغوب رکھتا ہو۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری بات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب نے معرف القرآن کے اندر لکھا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری کے اندر لکھا، فرمایا کہ علم ایک نور ہے، علم ایک نور ہے۔ علم اللہ تبارک و تعالی اپنے ایک نیک بندے کے دل کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کثیر کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات بھی نقل کرتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم ایک نور ہے۔ کثرت کے روایات، بہت زیادہ روایات کا یاد ہو جانا، بہت ساری حدیثوں کا یاد ہو جانا، یہ علم نہیں ہے۔ علم ایک نور ہے جسے اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کے دلوں کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں۔ دوسری بات کہ اس دور کے اندر، سوشل میڈیا کے دور کے اندر علماء کے ساتھ تعلق کس قدر ضروری ہے، میں ایک مثال سے آپ کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے اور اعتراض کے اندر قرآن کی آیت پڑھتا ہے، احادیث میں سے احادیث پڑھ کر صحیح سمجھا نہیں، میڈیا پر بیٹھ گیا، لوگوں کے سامنے گفتگو کرنا شروع کر دی، لوگوں کو بتانا شروع کر دیا میں بہت بڑا محقق ہوں، میں بہت بڑا مفقق ہوں۔ وہ اعتراض کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اللہ نے کلام مقدس کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم۔ لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی کے گھر کے اندر کوئی بغیر اجازت کے نبی کے گھر کے اندر داخل نہیں ہوتا تھا۔ اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے، کہتا ہے ابو بکر و عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے اندر دفن ہے، اجازت نہیں لی۔ میرے سامنے اعتراض کیا، میں نے اعتراض کا جواب دیتا ہوں، کمنٹ کے اندر میں نے جواب یہ دیا، او اللہ کے بندے، تو نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے، تو نے ذخیرہ احادیث کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ تجھے میں بتاتا ہوں، دلائل کی دنیا کے اندر بات کرتے ہیں، کون ہے قرآن کو سمجھنے والا، کون ہے احادیث کو سمجھنے والا؟ میں نے کہا کہ پہلا جواب تو تیری بات کا یہ ہے، تو قرآن کو، اس قرآن کو حجت نہیں مانتا، تو کہتے ہیں کہ اصلی قرآن امام ایک ہمارے وہ لے کر غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں تو نے اس قرآن کو کیسے دلیل بنا دیا؟ میں نے دوسرا جواب لکھا، دوسرا جواب یہ ہے کہ تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ معاملہ تھا، اللہ کے نبی کے گھر کے اندر کوئی جاتا
اور جا کر اجازت طلب کرتے تھے تو اللہ کے نبی اجازت محمد فرما دیتے، وہ آدمی گھر کے اندر آ جاتا، اللہ کے نبی اجازت فرماتے تھے۔ تیسری بات کا تعلق، میں نے کہا تیسری بات آپ نے جو کی ہے کہ وہ صحابہ کرام ابو بکر و عمر تمہارے گھر اللہ کے نبی کے گھر کے اندر بغیر اجازت کے داخل ہوئے، میں نے کہا بھائی تیرا دھوکہ ہے، یہ بات بھی روایات کے اندر موجود ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا اور صحابہ کرام کو حکم فرمایا جب میری روح نکل جائے مجھے غسل دیا جائے، مجھے کفن دیا جائے، مجھے جنازہ پڑھا دیا جائے، میری میت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس جا کر رکھ دینا۔ صحابہ کرام نے ابو بکر صدیق کو غسل بھی دیا ہے، صحابہ کرام نے اللہ کے پیارے پیغمبر کے خلیفہ کو جنازہ بھی پڑھا ہے، جنازہ پڑھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ اس کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں، لما حضرت الجنازۃ الی باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کا جنازہ اللہ کے نبی کے دروازے کے پاس لے جایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر لوگوں نے یا رسول اللہ، صحابہ نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کا جنازہ آپ کے پاس حاضر ہے، پتا چلا یا رسول اللہ کہنا بھی روزے کے پاس کیا جائے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر آگے ہیں، ابو بکر آگے ہیں، اجازت طلب کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، اجازت ہو تو آپ کے پاس دفنا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے بھی امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر رازی کے اندر نقل کیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادخل الحبیب الی الحبیب، کہ حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو۔ میں نے کہا تو کیسے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کے پیارے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں لی؟ تفسیر کبیر اٹھانا سارا واقعہ موجود ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی قبر کے اندر بھی زندہ ہے، اس کے اوپر ہمارے پاس قرآن سے بھی دلائل موجود ہیں، احادیث مبارکہ سے بھی ہمارے پاس دلائل موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں صرف دلائل پڑھتا جاتا ہوں، اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، استاد جی انتظار میں ہوں گے۔ وَلَا تَقْتُلُوا، میں اپنے دلیل قرآن کی پاک کی دلیل پیش کرتا ہوں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، لوگوں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اس کے مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ میں کہتا ہوں لوگوں سنو کہ ایک امتی ہو کر زندہ ہے، اللہ کہہ رہے اس کو مردہ نہ کہو۔ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ تو اللہ کے نبی جس کا یہ امتی ہے وہ تو بطریق اولا زندہ ہوگا، وہ تو بطریق اولا زندہ ہوگا۔ دوسری آیت قرآن کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تیسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ تعالیٰ نے چوتھے مقام پر فرمایا، چوتھی دلیل پیش کرنے لگا ہوں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو فرما رہے ہیں پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات میں شک نہ کریے۔ اب میں آتا ہوں ذخیرہ حدیث کی طرف۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے اندر فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ موت طیر، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہی روایت عقیدہ حیات النبی کو واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند کثیم الاحمر فهو قائم یصلی فی قبرہ، ایک اعتراض کرنے والا اعتراض کرنے لگا اس حدیث کو اٹھا کر، او بھائی اللہ کے نبی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی قبر کے اندر نماز پڑھے؟ عبادت جو ہے نا، عبادت یہ تو دنیا کا خاصہ ہے، دنیا کے اندر آدمی عبادت کرتا ہے، یہ تو قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ میں نے کہا بھائی پڑھ کون سی آیت پڑھتا ہے؟ کہنے لگا حتی یاتی عقل یقین، کہ قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب موت آ جائے وہاں تک عبادت کرو، اس کے بعد عبادت نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی تو نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے، قرآن کو اٹھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اندر فرماتے ہیں تحیۃ فیہا سلام،
जन्नत के अंदर, जब जन्नती जन्नत के अंदर आपस में मिलेंगे, जब वो जुदा होंगे एक दूसरे को सलाम कहेंगे। मैंने कहा तू तो कह रहा था कि दुनिया के अंदर इबादत होती है, सलाम भी तो इबादत है, वो जन्नत के अंदर कैसे हो रही है? वो कहने लगा कि वो तलज्जुज़ के लिए। फिर मैंने कहा कि अल्लाह के नबी कब्र के अंदर जो नमाज पढ़ रहे हैं वो तलज्जुज़ के लिए पढ़ रहे हैं। मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी कब्र के अंदर जिंदा। आज हमारा ताल्लुक उलमा के साथ होगा, कुछ इस सोशल मीडिया के ऊपर बैठने वालों के फितरों से हम महफूज होंगे। अगर हमारा ताल्लुक उलमा से नहीं होगा, उलमा से कट जाएंगे तो हमें गुमराह हो जाएंगे। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया आखिरी ज़माना के अंदर, आखिरी ज़माना के अंदर दीन पर चलना ऐसा होगा गोया कि एक अंगारे को हाथ के अंदर पकड़ना, गोया कि एक अंगारे को हाथ के अंदर पकड़ना। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि उलमा के साथ ताल्लुक़ रखें, उलमा के साथ उठन बैठक रखें। एक रवायत बयान की और मैं वो बयान कर दूँ, उस्ताद मोहतरम ने, उसका हवाला मैंने तो नहीं पढ़ा लेकिन मैं नकल कर देता हूँ उस्ताद जी के हवाले से। फरमाने लगे कल क़यामत का दिन ये होगा कि उलमा, ताल्लुक़ की बात बता रहा हूँ, उलमा के साथ जिस आदमी का ताल्लुक़ होगा ना, ताल्लुक़ होगा, अल्लाह ताला आलिम को फरमाएंगे जिसको तू जानता है ना, जिसको तू जानता है जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है उनको जन्नत के अंदर ले जा, उनको जन्नत के अंदर ले जा। आलिम कहेगा ऐ अल्लाह फलां फलां मेरा जानने वाला है। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि उनको जन्नत के अंदर ले जा। आलिम ले गया। अल्लाह ताला फिर मजीद फरमाएंगे अपनी रहमत को जोश दिलाते हुए फरमाएंगे कि आलिम कोई और है तेरा जानने वाला? वो कहेगा कि नहीं, कोई नहीं है। वो उस आलिम को अल्लाह ताला फरमाएंगे कि जिनको तू जन्नत के अंदर लेके जाएगा उनको जानने वाले के कोई जानने वाले हैं? क्या मतलब? मतलब कि तेरे साथ ताल्लुक़ रखने वाले जो हैं उनका आगे किसी से ताल्लुक़ हो और वो जहन्नम में हो, उनको कह दे कि उनको भी निकाल कर जन्नत के अंदर ले जाए। ये एक आलिम का मुकाम है। तो इस दौर के अंदर एक आलिम के साथ ताल्लुक़ रखें, ताल्लुक़ बरकरार रखें, उसके साथ प्यार और मोहब्बत से क्या साथ पेश आएँ। तो मैं दोनों बातें मेरी मुकम्मल हुई। पहली बात भी कि उलमा की फजीलत भी हो गई और इस दौर के अंदर उलमा के साथ ताल्लुक़ किस कदर ज़रूरी है वो भी मैंने अपने टूटे मुटे लफ्ज़ों में बयान कर दिया। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।